بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا و تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر کی ہر فرد پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ حقیقت میں یہ ایک ایسا تزکیہ نفس کا سلسلہ ہے کہ ہمیں بالغ ہونے سے لے کر آخری سانسوں تک اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا نفس گناہوں میں آلودہ نہ ہو جائے۔ بار بار نفس کی طہارت اور نفس کا تزکیہ ایک ایسا جہاد ہے کہ جس جہاد سے ہمیں کسی ایک دن کے لیے بھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ناظرین و ناظرات، بہت ساری روحانی اور نفسانی بیماریوں کا ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم ایک بہت ہی زیادہ خطرناک بنیادی نفسانی اور روحانی مرض کی طرف متوجہ ہونے چلے ہیں۔ شرک کے بعد انسان کے نفس کو سب سے زیادہ بیمار کرنے والا خطرناک گناہ نا امیدی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، نا امید ہونا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے۔ ہم آج سمجھنا چاہیں گے کہ یہ نا امیدی ہے کیا چیز، اور پھر اس نا امیدی سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے بندوں کو خود اپنی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونے کو گناہ قرار دیتے ہوئے اس گناہ کی شدت کا بیان اس طرح سے فرمایا کہ یہ صفت، یہ مرض، یہ بیماری کافروں کی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آتے تھے کہ مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ بچپن میں ہماری سمجھ اتنی پختہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم درک کریں کہ یہ کفر کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت کے وسیع ہونے کو اور اس کے الطاف و کرم کے بے شمار ہونے کو ہم درک کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اس کی رحمت کے وسیع سلسلے کو سمجھنے کے بجائے اپنی محدود طاقت اور قوت پر انحصار کرتے ہیں۔ نتیجے میں جیسے ہی ہماری قوت اور طاقت جواب دے جاتی ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔
اور یہ کفر ہے۔ کس طرح کفر ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ہم نے گویا نا امیدی سے اللہ کی رحمت کا انکار کر دیا، ہم نے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا، ہم نے گویا رحمت پروردگار کو ہم تک نہ پہنچنے والی رحمت قرار دے دی۔ ہم کو کیا معلوم کہ اس کی رحمت کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا رحیم اور کتنا رحمان ہے۔ اگر ہم اس کی رحمت کو سمجھ لیں اور جان لیں اور ایمان قوی رکھیں تو ہم کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف میں آیت نمبر 87 کے اندر جو فرمایا ہے کہ مایوسی کافروں کی عادت ہوتی ہے، فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس سے کہ انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافروں کی قوم، یعنی کفار ہیں جو رحمت خدا سے مایوس ہیں۔ مایوسی میں انکار ہے، رد ہے، ریجیکشن ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کی ریجیکشن۔ انکار کس چیز کا؟ اللہ کی رحمت کا انکار۔ ایک شخص اپنے گناہوں کی کثرت اور شدت کو لے کر پریشانی کے حدود کو بھی پار کر کے نا امید اور مایوس اللہ کی رحمت سے بیٹھا ہوا تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا حال ہے جو تم نے بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا یا ابن ابی طالب، گناہوں کی شدت اور گناہوں کی کثرت نے مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں معاف کر دیا جاؤں گا، مجھے نہیں لگتا کہ میں بخشا بھی جا سکوں گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس دیکھ کر میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیخ، تمہاری یہ جو مایوسی ہے تمہارے دیگر تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے جو کر رہے ہو۔ تمام گناہ کو ایک طرف رکھو اور یہ جو تمہاری مایوسی ہے، جو منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہو نا امید، اس نا امیدی کو ایک طرف رکھو۔ تمام گناہوں سے بڑا گناہ یہی نا امیدی ہے۔ پہلے اس نا امیدی سے چھٹکارا پاؤ، امید تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور جانتے ہو کہ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سلام ہو اللہ کے کلام قرآن مجید پر بھی، سلام ہو حامل قرآن ترجمان حقیقی قرآن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بھی۔ فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تبارک و تعالی وہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، کہہ دیجئے گناہوں کے تلے دب جانے والے میرے بندوں سے کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
نا امیدی مایوسی کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے. ایسا نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پشیمان ہو. شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی طلب کرے. بخشے جانے کی امید لے کر آئے اور گڑ گڑائے، چاہے وہ پہاڑ جیسے گناہ بھی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آج کی اس نا امیدی کے سلسلے کو سمجھیں، پھر ہم اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ آخر نا امیدی کسی کے اندر کیسے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے. پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عابدی صاحب، اور آپ کی خدمت میں میرا بھی بہت عاجزانہ سلام. بہت شکریہ. فرمائیے کون میرے بھائی ہیں؟ عابدی صاحب میں علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے. اچھا ماشاءاللہ، فرمائیے. عابدی صاحب بہت پیارا ٹاپک ہے آپ کا، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. میں عابدی صاحب اس سے آپ سے بس ایک یہ سوال یہ میرا کہ جیسے بہرحال انسان کے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے کچھ کام بنتے ہیں بے شک جو اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنتے، لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کام ایسا کوئی کام نہیں بن پاتا اور وہ کچھ افسردہ ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب یہ افسردگی کا جو اس کی ایک کیفیت ہے، کیا یہ بھی نا امیدی کے اندر ہی آتی ہے کہ وہ مقصد کچھ ٹائم کے لیے اپنے گھر والوں سے ذرا تھوڑا سا یعنی کہ کم بات کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی کچھ ہمت کم دکھ رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی نا امیدی کی ہی ایک صورت ہے؟ یہ مولانا صاحب بہت عمدہ سوال ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. چونکہ فوراً ہی گفتگو کریں تو شاید آپ کے لیے بھی اور دیگر تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو، اس لیے عرض کر دیتے ہیں کہ یہ افسردگی، یہ کسی کام کے نہ ہونے پر چہرے پر پریشانی کے آثار اسی نا امیدی کا نتیجہ ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر کوئی تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، حوصلہ پست کر کے بیٹھ جاتا ہے. کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ میں نقوی بول رہا ہوں. جناب نقوی صاحب فرمائیے. قبلہ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نا امیدی یا امیدی کے ساتھ عمل کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا، وہ اس نے امتحان دینا تھا، وہ گیا مولانا صاحب کے پاس، کہنے لگا قبلہ میں امتحان دے رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ میں پاس ہو جاؤں، اور اس کو امید تھی کہ میں وظیفہ کروں گا تو پاس ہو جاؤں گا. لیکن اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور وظیفہ کرتا رہا، آخر میں وہ فیل ہو گیا. تو مولانا صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے وظیفہ بھی کیا لیکن پاس نہیں. انہوں نے کہا پڑھائی کا کیا کیا؟ وہ تو میں نے اس دن ہی چھوڑ دی تھی جب آپ نے وظیفہ دیا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امید کے ساتھ یا نا امیدی کے ساتھ عمل کا کتنا عمل دخل ہے؟ اس پہ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ نقوی صاحب. دیکھیں نا، سوالات بھی اگر موضوع سے متعلق ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ویورز، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے شعور میں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہی سوالات ہیں جو ہمیں کافی حوصلہ دیتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے علی بھائی نے پوچھا نیو کاسل سے کہ کبھی کبھی کسی کام کے بگڑ جانے سے یا نہ بننے سے انسان افسردہ خاطر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پریشان، حوصلہ پست ہو کر ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیا یہ بھی نا امیدی ہے؟ جی ہاں، یہ نا امیدی کا نتیجہ ہے. یہ نا امیدی کے آثار ہیں جو اس کی اس افسردگی میں نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر انسان یہ جو کہا جاتا ہے کہ مومن سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوتا ہے، تو یہ کوئی جنگ کے میدان میں نہیں ہوتا، بلکہ کاموں کے بگڑنے پر، کاموں کے نہ بننے پر بھی وہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ امیدوار ہوتا ہے. کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرشد سائیں ماشاءاللہ. بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب. بسم بسم اللہ. اللہ سائیں. پہلے تو آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, کافی عرصے کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. جی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. فرمائیں. تو دوسری بات یہ ہے سرکار کہ یہ توبہ کا جو کانسیپٹ ہے, جی یہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں جی توبہ کر لیں گے, ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے, وہ اس امید پر کہ امید خدا کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جب توبہ کریں گے تو معافی مل جائے گی. تو یہ جو پیریڈ ہے گناہ کا, اس توبہ کرنے کے درمیان اور بندے کے درمیان جو یہ وقت گزرتا ہے, وہ نا امیدی میں جاتا ہے یا امید میں جاتا ہے؟ بہت عمدہ, بہت عمدہ سوال ہے. جزاکم اللہ. شکریہ سرکار. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت عمدہ سوالات آ رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ موضوع سے ریلیٹڈ اتنے اچھے سوالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. تو افسردگی, ہمت ہار کے بیٹھ جانا, منہ لٹکا کے بیٹھ جانا, چہرے پر بالکل آثار پریشانی کے, حیرانگی کے اور کچھ اس طرح کے, گویا ابھی ان کے اندر آگے بڑھنے کا کوئی حوصلہ یا عزم یا امنگ نہیں رہ گئی ہے, تو اسی کو نا امیدی کا اثر کہا جاتا ہے. انسان اگر مؤمن ہو, اللہ سبحانہ تعالی کی قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے تمام صفات پر, اس کی تمام صفات جمالیہ پر اسے ایمان حاصل ہو, تو کبھی بھی رحمت پروردگار سے اور اللہ کی عطا اور اس کے کرم سے وہ مایوس نہیں ہوتا, چونکہ وہ مومن جانتا ہے کہ اگر اس مسئلے میں, اس کام میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ رکاوٹ ہوئی ہے, تو یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہے, تو میں کیوں نا امید ہو جاؤں, میں کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں. کام نہیں ہوا اسی کو میں کامیابی سمجھوں, ہو گیا اس کو بھی میں کامیابی سمجھوں. جو کچھ اللہ کی جانب سے ہو اس پر میں راضی رہوں, خوش رہوں, کیونکہ حقیقت میں وہ مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ اور ویل وشر ہے. کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صاحب میں محمد شکوب لندن سے جناب محمد جناب میں آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں وزن ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جوش میں رکھے اور اپنی ہمت کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. 25 سال تک زندگی گزاری اور ہمت نہیں آ رہی, آخر قوم خود آئی کہ ہم کو سنبھالو کیونکہ آپ کے بغیر ہمارا کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ نبی اور ولیوں کی یہ بات ہے کہ یہ ڈٹ کر مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نامید نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو سیرت نبی اور سیرت حضرت علی علیہ السلام لینا ضروری ہے. جو بھی سیرت لے گیا مولانا صاحب وہ کامیاب ہو گیا. تو میں آپ کے خوبصورت چہرے کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی باتیں میں بڑے غور سے سن رہا ہوں اور جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور جناب کا تم کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت عمدہ, ہمیشہ آپ تشریف لاتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں ہمارے حق میں, اور آپ کی یہی ایک مخلصانہ کال جو ہے وہ ہمارے یقیناً کاموں میں برکت کا بھی سبب بنتی ہے اور حوصلے کا بھی سبب بنتی ہے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. تو یہ امیدی جس کے مقابل میں نا امیدی ہے, امید ایمان کی نشانی ہے اور نا امیدی کفر کی علامت ہے. انسان اگر اللہ کی رحمت کے اس وسیع کانسیپٹ کو درک کر لے اور ایمان رکھے کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے, تو کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اسی لیے جو مومن ہوتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص, وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں, وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں وہ کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی میدان میں
مایوس نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے رب نے ہمیشہ میرا خیر چاہا ہے. الخیر کلہ من اللہ تعالی، ہر خیر کلن اللہ کی جانب سے. میں اگر کچھ بظاہر مشکلوں میں گرفتار ہوں تو وہی میرے لیے خیر ہے. کسی کام میں نقصان ہوا ہے تو وہی میرے لیے خیر ہے. کوئی اللہ کی جانب سے آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، میرے لیے خیر ہے. میں اگر خدا نخواستہ ایسا محسوس کروں کہ اللہ نے مجھے بیماری میں ڈال دیا ہے، مبتلا کر دیا ہے، تو بھی میرے لیے خیر ہے. ہم نہیں سمجھتے، وہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک، ہمارے پاسٹ، پریزنٹ اور مستقبل کا جاننے والا، وہی رکھوالا، وہی ہم سے زیادہ ہم پر مہربانی کرنے والا ہمیشہ ہمارا خیر ہی چاہے گا. لہٰذا کسی بھی چیز پر وہ ناامید اور افسردہ خاطر نہیں ہوتا جو مومن ہوتا ہے. کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب اجازت سے کربرائی. جناب مولا سلامت رکھے، صدقہ محمد والے محمد کے مولا کامیابیاں عطا فرمائے. بہترین ٹاپک لے کر آتے ہیں، اور آج کل یہی امید اور نا امید کا ہی سلسلہ چلتا ہے. مومنین جو ہیں یا یہ مسلمان جو بھی ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑا زبردست کہتے ہیں جی کیا ہم نے اللہ کے ماں مارے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا، اور اس طرح سے وہ اپنی ساری ہمت اور طاقت کو ختم کر دیتے ہیں. تو میرا سوال آج کا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین کائنات میں مثال ہیں، اور ان میں ہر ائمہ جو ہے ان کے پاس اتنے درد، اتنے مصائب آئے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہاڑ آئے مصیبتوں کے، تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں، اور یہی کہا کہ میں رضا پر میں تسلیم کرتا ہوں اللہ کی رضا کو. تو ہمیں ائمہ طاہرین کی طرف دیکھ کر اپنی زندگی کو کبھی بھی نا امید نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایسا کبھی بھی جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے اب میں ختم ہو گیا ہوں. تو یہ کہنا بہت بڑا بری بات ہے. تو میرا آج کا یہی سوال ہے کہ تمام مومنین اور دنیا کے کائنات کے جتنے مسلمان بھی ہیں وہ ائمہ طاہرین محمد و آل محمد کی سیرت کی طرف دیکھیں، اور ان کا جتنا عمل ہے اس پر عمل کریں، تو یہ ہماری نا امیدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم فائز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. محمد والے محمد کی طفیل اور یہ باتیں ہم تک ہمیشہ حق کی آپ کی طرف سے پہنچتے رہے. اللہم صلی علی محمد والے محمد ماجل فرج. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین و ناظرات، ہم مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیے گا، ہم ہوں گے اور آپ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ المستعان.